ناظرین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے مختلف فائدے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 10 فائدے انشاءاللہ اس کے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے۔ تو گویا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے صلاۃ کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بتاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کرنے کا مطلب یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کے صلاۃ کرنے کا مطلب الدعاء، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں یا نماز کے باہر تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں، اور جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تب بھی ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو درود و سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تکمیل ہے۔ دوسرا فائدہ، درود شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، میرے بندو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس درود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ درود ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ جیسے اپنے ذکر سے راضی ہوتا ہے ویسے درود شریف بھی اللہ کے ذکر کی اقسام میں سے قسم ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ جو درود ہے یہ اللہ کے نبی تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ ابو داؤد کی 2041 نمبر کی 2041 نمبر کی روایت ہے، ما من احد یسلم علیہ، جب بھی کوئی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح میرے اوپر لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روح کیسے لوٹائی جاتی ہے اور آپ اس سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں، اس کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے، اس کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں، وہ غیبیات سے اس کا تعلق ہے، لیکن حدیث صحیح ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک بندہ مومن اپنے نبی سے کمیونیکیشن اور رابطے میں اسی درود کے ذریعے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 2042 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر پر بھی تم عید مت بناؤ، میری قبر کو میلہ ٹھیلا کی جگہ مت بناؤ، وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود میرے اوپر میرے پاس پہنچ جاتا ہے، تم کہیں بھی رہو، تم کہیں سے بھی درود پڑھو وہ درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ سخاوت کی، انسان کے سخی ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی درود نہیں پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر وہ بخیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی 3445 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے بددعا فرمائی، رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے ذکرت عندہ، میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول سبط رسول، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ یہ صحیح ترغیب کی 1683 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ درود شریف